اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی کا ایک سلسلہ جاری ہے، یہ اس وقت پورے خطے کی سالمیت کے لیے بہت الارمنگ ہے. یہ جو نظریہ ہے یہود اور ہنود گٹھ جوڑ کا کہ بھارت اکھنڈ بھارت بننا چاہتا ہے اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بننا چاہتا ہے، یہ آئیڈیالوجی آج نہیں تو کل پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگی. فی الوقت ایران جو ہے وہ جنگی محاذ پر تو ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سفارتی محاذ پر بھی حل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سلسلے میں ایران کو جو ہے وہ کس طرح سے حمایت حاصل ہوتی ہے، جو اسلامی ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور اس خطے کی سالمیت کے لیے کون سا ملک کتنا کردار ادا کرتا ہے. اس سب پر ایک بات کرتے ہیں، تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آصف لقمان قاضی صاحب جو کہ ڈائریکٹر امور خارجہ جماعت اسلامی ہیں. السلام علیکم آصف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آصف صاحب، یہ جس آئیڈیالوجی کا میں نے ذکر کیا ہے یہود اور ہنود گٹھ جوڑ کا کہ بھارت اکھنڈ بھارت بننا چاہتا ہے، اسرائیل گریٹر اسرائیل بننا چاہتا ہے، اس سارے سلسلے میں ابھی تک دیکھیں تو اسلامی ممالک کا کردار بحیثیت امت مسلمہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ نے بہت الارمنگ ہے. یہ جو گٹھ جوڑ ہے زیونزم کا اور ہندوتوا کا، اور یہ دونوں فاشسٹ آئیڈیالوجیز ہیں. اور فاشزم کا خاصہ یہ ہے یا اس کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ اپنی بالادستی کا سفر جاری رکھنا چاہتا ہے، اور یہ نسلی بالادستی پر مبنی دونوں حکومتیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے نتنیاہو نے جو فلسطین کا نقشہ دکھایا تھا اقوام متحدہ میں، تو وہ مکمل اسرائیل میں انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا جی، اور اس میں فلسطین کا سرے سے کوئی ذکر نہیں تھا. بالکل ایسے. تو یہ وہ نقشہ ہے ان کے ذہن میں ایک گریٹر اسرائیل کا، جس کو یہ تسلسل کے ساتھ مسلسل جو ہے یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. 1948 بلکہ اس سے بھی پہلے جو بالفور ڈکلیریشن تھا، اس زمانے سے یہ 100 سال سے یہ تسلسل کے ساتھ اپنا ایک سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ان کے آئندہ کے عزائم ہیں، اس پورے ریجن کے بارے میں ان کے عزائم ہیں. یہ صرف فلسطین پر انہوں نے رکنا نہیں ہے، ان کے شام کے بارے میں عزائم ہیں، لبنان کے بارے میں ہیں، اردن کے بارے میں ہیں، یہ پورے خطے کے بارے میں. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے نتنیاہو نے ایک نئے مشرق وسطیٰ کا اپنا جو ویژن پیش کیا. بالکل. تو یہ سب کچھ جو ویژن اس نظریے پہ اگر ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں تو یہ ان کے مذہبی عقائد سے بھی جڑا ہوا ہے. یعنی جو ٹویسٹڈ مذہبی عقائد ہیں جی، اسی لیے ہم زیونزم اور یہودیت میں فرق کرتے ہیں جی، کیونکہ بہت سارے یہودی ایسے بھی ہیں جو کہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں اور اسرائیل کو وہ ایک غاصب ریاست سمجھتے ہیں. اس لیے ہم یہودیت کہنے کی بجائے ہم صہیونیت کہتے ہیں. جی بالکل. اور یہی وہ فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے زیونزم کی. تمام یہودی جو ہیں وہ صہیونی نہیں ہیں جی، یہ ایک حصہ ہے ان کا. اور یہ بیشتر جو ان میں سے ہیں وہ اشکنازی یہودی ہیں، یعنی یہ وہ سیمیٹک بھی نہیں ہیں جو بہت زیادہ اینٹی سیمیٹک کا جو شور مچاتے ہیں. تو یہ اشکنازی جو یورپ سے آ کر مائگریٹ ہوئے ہیں یہاں پر، اور ان کے ذہن میں ایک نسلی تفاخر موجود ہے، ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی ان کے ذہن میں موجود ہے. اس آئیڈیالوجی کے اگینسٹ میں نے آپ سے جیسا کہ سوال کے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ مسلم امت کا کردار، تو کیا مسلم امت کے لیے یہ خوشائند بات نہیں تھی کہ ایران جو کہ دنیا پہ دوسرا اسلامی ملک ہوتا جو جوہری طاقت بنتا، تو اس وقت مسلم امت کے کیا جذبات ہیں، کیا جذبات ہونے چاہیے؟ جی بالکل، یعنی مسلم امت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان ممالک کی حکومتیں ایک طرف ہیں اور مسلمان ممالک کے عوام دوسری طرف ہیں. یہ ہم نے غزہ میں بھی دیکھا. اور حکومتوں کی پالیسی کو ہمیں امت کی پالیسی نہیں سمجھنی چاہیے. بالکل ایسے، کیونکہ جو حکومتیں ہیں زیادہ تر ڈکٹیٹرشپس پر مبنی ہیں، اور ان کو اپنے ملک کے پاس یہ کبھی بھی نہیں گئے ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے. اس لیے ان کے لیے بقا اپنی اسی میں نظر آتی ہے کہ امریکہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو، اور امریکہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے وہ پھر اسرائیل کی خوشنودی کے بھی طلبگار ہیں. صحیح.
تو بالکل بطور مسلمان کے یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم اکٹھے ہوں، ہم متحد ہوں، اور اسرائیل کا وجود جو ہے وہ اس خطے میں ایک ان نیچرل وجود ہے، یہ آرگینک پارٹ نہیں ہے اس پورے ریجن کا، یہ ایک مصنوعی طور سے کریٹ کی گئی ریاست ہے، اور اب اس مصنوعی طور سے کریٹ کی گئی ریاست کو اب بالادست بھی بنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایک ناجائز ریاست بنائی، پہلے برطانوی استعمار نے، اب امریکہ کے زیر سرپرستی، بلکہ اس ناجائز ریاست کو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بالادستی دلوا دیں، اس کے پورے ریجن میں اس کا تسلط قائم ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے پھر ان کی چودراہٹ جو ہے نا وہ اس خطے میں قائم ہو۔ آصف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی اہم آپ نے بات کی کہ اپنے مفادات کی خاطر کئی ممالک کو جو ہے وہ ڈپلومیٹ بیہیویئر جو ہے وہ شو کرنا پڑتا ہے۔ ایران کا سٹانس آپ سمجھتے ہیں؟ ان کی پالیسی چونکہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس حوالے سے، وہ ہمیشہ سے جب فلسطین کی بات ہوئی تب بھی انہوں نے جوابی حملے کیے اور ایک احتجاجاً حملہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم اگر اسلامی نظریے پہ کھڑے ہیں تو ہم کھڑے ہیں، اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ایران اس سٹانس پہ کھڑا ہے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ مستقل اس پر اڑا رہتا ہے تو یہ اس کے مستقبل کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، غزہ پر تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، پوری انسانیت، یعنی غزہ میں جو ظلم ہوا ہے اور ایک چھوٹے سے خطے میں جس قدر بارود برسایا گیا ہے اس کی تو نظیر نہیں ملتی پوری تاریخ، انسانی تاریخ میں، کہ اتنے چھوٹے سے خطے میں آپ کو اتنا زیادہ اسلحہ استعمال کیا جائے۔ اس لیے غزہ کا درد محسوس کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مغربی ممالک میں بہت سارے ممالک جو ہیں اس میں لاکھوں کی ریلیز نکلی ہیں، اور اس وقت بھی جب زیادہ تر مسلمان ممالک میں خاموشی ہے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو ابھی فریڈم فلوٹیلا جو میڈلین کے نام سے نکلا، تو وہ اٹلی میں سے نکلا، اور اس پر جو لوگ موجود تھے وہ زیادہ تر مغربی ممالک کے لوگ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کے ایشو پر تو ہمیں انسانی بنیادوں پر ایک وسیع تر جو الائنس جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے، ایک براڈر الائنس قائم کرنا چاہیے، اور یہی الائنس جو ہے یہ بنیاد بنے گا ایک نیو ورلڈ آرڈر کے لیے، ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس کی بنیاد انصاف پر ہو، جس کی بنیاد عدل کے اوپر ہو، جو امن کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے کام کرے، کیونکہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ورلڈ آرڈر قائم ہوا تھا وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بالادست طاقتوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آصف صاحب، میں ابھی میرا پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا جاوید صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب اور بڑی ویلڈ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں چلنے کے لیے نا آپ کو اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں ہونا پڑتا، اب آپ کو جو ہے نا وہ پاورفل ہونا پڑتا ہے۔ یہ اب ایک کہہ لیں کہ انفارچونیٹ سین ہے کہ ہمیں یہ والی پالیسی اپنانی پڑتی ہے کہ ہم پاورفل ہوں، اکنامکلی پاورفل ہوں، ہمارا جو ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط ہو تو ہم دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسلامی طرز پر اور اسلامی نظریے پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہوتے ہیں۔ اب اگر مسلم ممالک کا کوئی بلاک اخلاقیات کی بنیاد پہ کھڑا بھی ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ریجن میں وہ کون سے ممالک ہیں جو اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اور اس میں سعودی عرب اور اگر ترکی کی میں بات کروں تو ان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو انسانی بنیادوں پر قائم کرنا، صرف جو آپ کا ورلڈ آرڈر ہے وہ صرف مسلمان ممالک کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگا، وہ پورے جو اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے انیشیٹو، برکس کے نام سے ایک انیشیٹو ہے جو کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھنے والے ممالک کا، تو یہ اب ایک ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ملک کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہو پوری دنیا، اب یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے، جس میں چین کا بھی کردار ہے، جس میں روس کا بھی کردار ہے۔